لیکن اگر افنان نے رمشا کو طلاق نہیں دی تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کیوں؟ تو میں افنان سے علیحدہ ہو جاؤں گی، کیونکہ تم نے کبھی انٹرسٹ لیا ہی نہیں، تمہیں صرف اپنا کریئر، اپنا لائف سٹائل صرف کرنا چاہتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ کیونکہ تم اس کی بیوی ہو، اس کے باوجود بھی تم دونوں میں اتنی دوریاں ہیں۔ افنان علیزہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور علیزہ کو کہتا ہے علیزہ پلیز مان جاؤ، اب تو میں نے رمشا سے شادی کر لی ہے، میں اب رمشا کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تو علیزہ کہتی ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو افنان کہتا ہے نہیں، تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، تم پلیز مان جاؤ، اب میں تم دونوں کے حقوق علیزہ دیکھو، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے تو کوئی اس میں کوئی بہت بڑا عذاب نہیں آ گیا۔ ٹھیک ہے، رمشا ایک مجبور لڑکی تھی، میں نے اس سے شادی کر لی، تو تمہیں بھی کمپرومائز کرنا چاہیے، آخر تمہیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ رمشا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو اس لیے افنان نے اس سے شادی کی، تو تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تو علیزہ کہتی ہے پلیز افنان، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم نے رمشا سے شادی کرنی تھی کر لی، جاؤ اس اپنی دوسری بیوی کے پاس، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں تمہارے بغیر رہ لوں گی۔ تو افنان کہتا ہے نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو علیزہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے، تو افنان سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ پھر افنان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اب رمشا کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، اسے اس گھر میں لے کر آتا ہوں۔ اب تو علیزہ اور پھپھو کو پتہ چل گیا ہے، اب میں رمشا کو بھی وہی مقام دوں گا جو علیزہ کا مقام ہے۔ تو پھر افنان رمشا کو کال کرتا ہے اور رمشا کو کہتا ہے کہ رمشا میں تمہیں آ رہا ہوں لینے کے لیے، تم اپنا سامان پیک کرو۔ تو رمشا کہتی ہے افنان مجھے کہاں پر آپ بھیج رہے ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو افنان کہتا ہے میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں تم بس میری بات مانو۔ تو رمشا کہتی ہے افنان پلیز، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنا سامان پیک نہیں کروں گی۔ تو افنان کہتا ہے تم سامان پیک کرو اور میں آ رہا ہوں۔ تو افنان جاتا ہے، رمشا کو لے کر آتا ہے اور رمشا علیزہ کے گھر داخل ہوتی ہے، تو علیزہ رمشا کو اچانک سے دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ رمشا تم یہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں تمہیں کسی بھی صورت اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، تم میرے سامنے کیوں آئی ہو؟ تو یہ سب باتیں سن کر افنان باہر سے اندر آ جاتا ہے اور علیزہ سے کہتا ہے کہ رمشا کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو علیزہ کہتی ہے تم رمشا کو یہاں لے کر آئے؟ افنان تم رمشا کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، اسے فوراً میرے گھر سے نکالو، میں اسے اس گھر میں اب ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو افنان کہتا ہے علیزہ خاموش ہو جاؤ، یہ میرا گھر ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، میں نے تمہیں یہاں اس گھر میں رکھا ہے تو اس کو بھی اسی گھر میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہ جیسے یہ تمہارا گھر ہے تو یہ رمشا کا بھی ویسے ہی گھر ہے، اب تم اس کو اس گھر کا فرد سمجھو۔ اور ہاں، کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تم نے رمشا سے کوئی بات نہیں کرنی، اگر کرنی ہے تو صلح صفائی والی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ اگر لڑائی جھگڑے کی کوئی بھی بات تم نے رمشا سے کی یا اسے کوئی کسی بات کا کوئی تانا دیا تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، اور یہ بات تم کان کھول کر سن لو۔ یہ کہتے ہی افنان اپنے روم میں چلا جاتا ہے، تو علیزہ بھی روتی دوڑ کر افنان کے پیچھے جاتی ہے اور افنان کو کہتی ہے افنان پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی تمہاری زندگی میں کسی اور کو برداشت کر سکتی ہوں، پلیز اس رمشا کو تم طلاق دے دو۔ تو افنان کہتا ہے نہیں، میں رمشا کو طلاق نہیں دے سکتا، جیسے تم میری بیوی ہو تو وہ بھی میری بیوی ہے، جیسے تمہارا حق مجھ پر ہے تو اس کا بھی میرے پر اتنا ہی حق ہے، تو پلیز تم اس بات کو سمجھو۔ تو اس دوران پھپھو بھی آ جاتی ہے، تو افنان پھپھو سے کہتا ہے پھپھو پلیز آپ علیزہ کو سمجھاتی کیوں نہیں، علیزہ آپ مان کیوں نہیں لیتی کہ اب میری دوسری شادی ہو چکی ہے تو میں اب رمشا کو نہیں چھوڑ سکتا، تو آپ ہی اسے سمجھائیں۔ لیکن علیزہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو علیزہ کہتی ہے ماما آپ دیکھیں افنان، آپ ہی اس کی طرفداری کرتی تھی، آپ ہی کہتی تھی کہ افنان اتنا اچھا ہے، لیکن افنان نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ افنان پلیز، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تم رمشا کو چھوڑ دو۔ تو افنان کہتا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ تم بھی میری بیوی ہو اور
रमशा भी मेरी बीवी है। अब रमशा को मैं छोड़ूं तो उसके साथ ज्यादती होगी, अगर तुम्हें छोड़ता हूं तो तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि रमशा अब इस घर का फर्द है और मेरी बीवी है। बस अब मेरा ये हुक्म है और ये तुम्हें मानना होगा।